گلگت بلتستان، فلک بوس برف پوش پہاڑ، شور مچاتے دریا اور سبزہ زار وادیاں، ایسی دھرتی جہاں فطرت نے اپنے سب رنگ کھل کر بکھیرے، جہاں ہر دریا کی ایک سرگوشی ہے، ہر چوٹی ایک کہانی سناتی ہے۔ دوستو آئیے آپ کو لے چلتے ہیں پاکستان کے جنت نظیر خطے گلگت بلتستان کی حسین وادیوں کی سیر پر۔ دوستو میں لایا ہوں آپ کے لیے پاکستان کے حسین ترین تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے بے مثال خطے گلگت بلتستان پر ایک شاندار ڈاکومنٹری سیریز۔ اس سیریز میں ہم جانیں گے گلگت بلتستان کی صدیوں پرانی تاریخ، عظیم پہاڑی سلسلوں کے راز، جھیلیں، دریا اور فلک بوس پہاڑ، تہذیب، روایات، زبانیں، سیاحت، معیشت اور بہت کچھ۔ تو آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں قدرت کے اس شاہکار خطے سے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان وہ خطہ ہے جہاں دنیا کے 3 سب سے بڑے پہاڑی سلسلے آپس میں ملتے ہیں؟ یہ خطہ 3 عظیم پہاڑی سلسلوں قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش کا سنگم ہے۔ قراقرم جو دنیا کے بلند ترین پہاڑ کیٹو اور بالتورو گلیشیئر کا مسکن ہے، ہمالیہ جس کا سب سے مغربی سرا گلگت بلتستان کے ناگا پربت کے دامن میں ہے جسے قاتل پہاڑ کہا جاتا ہے، اور ہندوکش جو افغانستان سے ہوتا ہوا گلگت کے بالائی علاقوں تک پہنچتا ہے۔ دنیا میں کہیں اور 3 اتنے بڑے پہاڑی سلسلے ایک ساتھ نہیں ملتے، اسی لیے یہ خطہ جغرافیائی اور سائنسی لحاظ سے بھی بے حد اہم سمجھا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کا وہ خطہ ہے جسے کبھی بلورستان اور کبھی سرزمین راجگان کہا گیا۔ یہ علاقہ 2009 تک شمالی علاقہ جات کے نام سے جانا جاتا رہا اور آج گلگت بلتستان کے نام سے پاکستان کا شمالی دروازہ کہلاتا ہے۔ قدرت نے یہاں وہ کچھ سجا دیا ہے جو شاید ہی دنیا کے کسی اور خطے کو نصیب ہو۔ دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے 5 بشمول کیٹو اسی خطے میں واقع ہیں۔ دنیا میں 8000 میٹر سے بلند 14 چوٹیاں ہیں جنہیں 8000 کہا جاتا ہے۔ ان میں سے 5 پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں واقع ہیں اور یہ سب قراقرم اور ہمالیہ رینج میں آتی ہیں۔ کیٹو بلندی 8611 میٹر، دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی قراقرم رینج گلگت بلتستان۔ ناگا پربت بلندی 8126 میٹر، دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی، اسے قاتل پہاڑ کلر ماؤنٹین کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ جان لیوا چوٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ گاشر برم 1 بلندی 8080 میٹر، دنیا کی 11ویں بلند چوٹی، کیٹو کے قریب واقع ہے اور اسے ہڈن پیک بھی کہا جاتا ہے۔ براڈ پیک بلندی 8051 میٹر، دنیا کی 12ویں بلند چوٹی، گاشر برم 2 بلندی 8035 میٹر، دنیا کی 13ویں بلند چوٹی۔ اپنی بلند و بالا چوٹیوں، خوبصورت جھیلوں، برفانی میدانوں اور تاریخی و ثقافتی ورثے کی بدولت گلگت بلتستان آج دنیا بھر کے سیاحوں اور مہم جوؤں کا ایک خواب ہے۔ گلگت بلتستان کا رقبہ 72,496 مربع کلومیٹر ہے۔ شمال میں چین کا علاقہ شنجیانگ، مشرق میں بھارتی مقبوضہ لداخ، مغرب میں افغانستان کا واخان کوریڈور اور جنوب میں خیبر پختونخوا و آزاد کشمیر کی سرحدیں اس سے جا ملتی ہیں۔ یہ خطہ پاکستان کے جغرافیائی لحاظ سے بھی بے حد اہم ہے کیونکہ اسی علاقے سے قراقرم ہائی وے گزر کر چین تک جاتی ہے۔ قراقرم ہائی وے جسے دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے، پاکستان اور چین کے درمیان 1300 کلومیٹر طویل سڑک ہے۔ اسے ڈیتھ روڈ کا خطاب اس کے دشوار گزار، بلند، خطرناک موڑوں اور مسلسل چٹانوں کے گرنے کے خطرے کی وجہ سے دیا گیا۔ دنیا کی سب سے اونچی اور خطرناک ترین بین الاقوامی سڑک جو کبھی برفانی طوفانوں اور کبھی تنگ دروں کے درمیان سے گزرتی ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان واقع یہ سڑک 1979 میں مکمل ہوئی۔ قراقرم ہائی وے دراصل قدیم شاہراہ ریشم کے جدید روپ کی مانند ہے۔
جو صدیوں پہلے وسطی ایشیا، چین اور برصغیر کو آپس میں جوڑتی تھی۔ آج بھی اس شاہراہ پر سفر کرنا وقت کے اوراق پلٹنے کے مترادف ہے۔ گلگت بلتستان کی سب سے بڑی پہچان اس کا دل فریب قدرتی حسن جو ہر موسم اپنا رنگ رکھتا ہے۔ یہاں سردیوں میں برفانی طوفان، بہار میں کھلتے پھول، گرمیوں میں لہراتے سبزہ زار اور خزاں میں سنہری پتوں کے کلیم بچھ جاتے ہیں۔ اپریل سے ستمبر تک وادیاں رنگین پھولوں سے بھر جاتی ہیں اور یہی وادیاں موسم سرما میں برف سے ڈھک جاتی ہیں۔ کئی پہاڑوں کی چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ یہاں 5000 میٹر بلند کئی گلیشیئر جیسے سیاچین، بیافو، ہوپر اور بالتورو واقع ہیں۔ گلگت بلتستان کا قدرتی ماحول سیاحوں، مہم جوؤں اور فوٹوگرافروں کے لیے جنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس خطے کی جغرافیائی اور اسٹریٹجک اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہاں 3 جوہری طاقتوں پاکستان، چین اور بھارت کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ یہاں موجود کراکرم ہائی وے اور پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک نے اس خطے کو اقتصادی اعتبار سے بھی پاکستان کی شاہراہ بنا دیا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک کے سیاح، کوپیما اور محققین یہاں کا رخ کرتے ہیں اور گلگت بلتستان آج دنیا کی سب سے زیادہ دریافت کی جانے والی سیاحتی وادیوں میں شامل ہو چکا ہے۔ یہ تھی گلگت بلتستان کی ابتدائی جھلک۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے اس خطے کی صدیوں پرانی تاریخ، بدھ مت تہذیب، تبتی راجاؤں، ڈوگرا دور اور 1947 کے بغاوتی انقلاب کی۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے پاکستان کے سب سے دلکش خطے کی سیر میں، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنا فیڈ بیک کامنٹس باکس میں ضرور دیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔